بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ نبی الرحیم۔ محترم سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، آج ایک اور خوبصورت سا واقعہ آپ کے سامنے پیش خدمت کرنے جا رہا ہوں، اور یہ واقعہ بھی ایک معجزاتی واقعہ ہے، اور واقعے کا عنوان ہے کہ عصا مارنے سے چشمہ جاری ہو گیا۔ یہ کون سا عصا تھا جس کو پتھر پر مارا گیا تو اس پتھر سے چشمے جاری ہو گئے؟ یہ سب کچھ جاننے کے لیے آپ ویڈیوز کو مکمل دیکھیں، اور خوبصورت اور قرآنی اور سچی اور حقیقی معلومات ہیں۔ بنی اسرائیل کا اصل وطن ملک شام تھا، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام کے دور حکومت میں یہ لوگ مصر میں آ کر آباد ہو گئے، اور ملک شام پر قوم عمالقہ کا تسلط اور قبضہ ہو گیا، جو کہ بدترین قسم کے کفار تھے۔ جب فرعون دریائے نیل میں غرق ہو گیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے خطرات سے اطمینان ہو گیا، تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ قوم عمالقہ سے جہاد کر کے ملک شام کو ان کے قبضہ و تسلط سے آزاد کریں۔ چنانچہ آپ 6 لاکھ بنی اسرائیل کی فوج لے کر جہاد کے لیے روانہ ہو گئے، مگر ملک شام کی حدود میں پہنچ کر بنی اسرائیل پر قوم عمالقہ کا ایسا خوف سوار ہو گیا کہ بنی اسرائیل ہمت ہار گئے اور جہاد سے منہ پھیر لیا۔ اس نافرمانی پر اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو یہ سزا دی کہ یہ لوگ 40 برس تک ایک میدان طیہ کے اندر بھٹکتے اور گھومتے پھرے، اور اس میدان سے باہر نہ نکل سکے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی ان لوگوں کے ساتھ میدان طیہ میں تشریف فرما تھے۔ جب بنی اسرائیل اس بے آب و گیا میدان میں بھوک اور پیاس کی شدت سے بے قرار ہو گئے، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے ان لوگوں کے کھانے کے لیے من و سلوہ آسمان سے اتارا۔ من شہد کی طرح ایک قسم کا حلوہ تھا، اور سلوہ یہ بنی ہوئی بٹیریں تھیں۔ کھانے کے بعد جب یہ لوگ پیاس سے بےتاب ہونے لگے اور پانی مانگنے لگے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پتھر پر اپنا عصا مارا، تو اس پتھر میں 12 چشمے پھوٹ کر بہنے لگے، اور بنی اسرائیل کے 12 خاندان اپنے اپنے ایک چشمے سے پانی لے کر خود بھی پینے لگے اور اپنے جانوروں کو بھی پلانے لگے، اور پورے 40 برس تک یہ سلسلہ جاری رہا۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ تھا جو عصا اور پتھر کے ذریعے ظہور میں آیا۔ قرآن مجید نے اس واقعہ اور معجزہ کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اور یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام نے طلب کیا اپنی قوم کے لیے پانی، فَقُلْنَا اضْرِب بِعَصَاكَ الْحَجَرَ، تو ہم نے کہا کہ تم اپنا عصا پتھر پر مارو، فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشَرَةَ عَيْنًا، تو اس سے 12 چشمے پھوٹ نکلے۔ قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَشْرَبَهُمْ، تو لوگوں نے اپنے اپنے پینے کی گھاٹ کو پہچان دیا۔ تو محترم سامعین، یہ واقعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم بنی اسرائیل کا ہے۔ بنی اسرائیل موسیٰ علیہ السلام کی قوم تھی، اور ان کو جہاد کا حکم دیا گیا تھا کہ یہ اللہ کی راہ میں جہاد کریں، لیکن یہ خوف کی وجہ سے جہاد سے بھاگ گئے، فرار اختیار کر لی، اور اللہ تعالیٰ نے اس کی سزا یہ دی کہ ایک میدان کے اندر 40 سال تک بھٹکتے رہے، ایسا میدان کہ جس میں نہ کوئی پانی تھا اور نہ کھانے پینے کی چیزیں تھیں۔ جب شدت بھوک اور پیاس نے نڈھال کر دیا، تو پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، اور موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی کہ یا اللہ، میری قوم کو پانی، میری قوم کو کھانا عطا فرما۔ تو اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کی دعا کو قبول کیا، تو ان کے لیے من و سلوہ اتارا۔ پھر پانی کا مسئلہ پیدا ہوا، تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اپنا عصا مبارک اس پتھر پر ماریں، تو انہوں نے پتھر پر مارے تو 12 چشمے نکل آئے، کیونکہ 12 خاندان تھے بنی اسرائیل کے، اس لیے ہر خاندان کے لیے الگ الگ ایک چشمہ نکل آیا۔ تو محترم سامعین، یہ قرآنی واقعہ ہے اور اس پر ایمان ضروری ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان واقعات سے عبرت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔